بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے اتنے شارٹ نوٹس پہ اور وقت دیا اتنا قیمتی آپ نے. مقصد آج یہاں آپ دوستوں کو اکٹھا کرنے کا تھا جی کہ ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ لاہور ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی جسے ہم لہر کے نام سے جانتے ہیں، اس کی ترویج کی جائے، آپ دوستوں کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے تعاون سے، کیونکہ آپ کا شہر ہے، آپ اس شہر سے محبت کرتے ہیں، اس شہر آپ سے محبت کرتا ہے، اس شہر نے آپ کو نام دیا، آپ نے اس شہر کو نام دیا، تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اگر شہر میں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم مزید اس کی ترویج کے لیے کام کریں. تو لہر، میرا نہیں خیال کہ لاہور کی تاریخ میں لہر سے بڑا کوئی منصوبہ ریسٹوریشن کے لیے، کنزرویشن کے لیے، لاہور کی بحالی، اس کی تاریخی حیثیت میں بحالی کے لیے شروع کیا گیا ہو. تو یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ویژن تھا، ایک خواب تھا بڑے عرصے سے، ناؤ اور نیور کے لوگوں کے ساتھ، کہ اب یا کبھی نہیں. کیونکہ میرا خیال ہے یہاں بیٹھا ہر شخص اس چیز کی گواہی دے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جتنی الفت، جتنی محبت، جتنا عشق لاہور کے ساتھ ہے، اس کے لیے الفاظ شاید اس کا احاطہ نہ کر سکیں. تو میاں صاحب نے اسی جگہ جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، بڑا مجھے نہیں پتا تھا کہ عرضگاہ سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس کمرے میں پہلی میٹنگ ہوئی 25 فروری 2025، سیم یہاں میاں صاحب نے چیئر کیا، سی ایم صاحب واز دیئر. اسی کمرے سے بسنت کی ریوائول کی بات ہوئی جی. یہاں سے بسنت کو فیصلہ ہو گیا کہ بسنت کو ہم ریوائیو کریں گے. پنجاب کے رنگ، لاہور کے رنگ جو نظر ہو گئے تھے دہشت گردی کے، تشدد کے، انتشار کے، فرقے کے، ان رنگوں کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. تو الحمدللہ آج ہم پھر اسی کمرے میں بیٹھے ہیں. بسنت ریوائیو ہوئی، اس کا فیصلہ اس کمرے سے ہوا. لہر کا فیصلہ کہ لہر ایک اتھارٹی قائم کی جائے، لہر کے نام سے ہم لاہور کو ریوائیو کریں، وہ بھی اسی کمرے میں فیصلہ ہوا. اور آج 1 سال کوئی 5 ماہ ہوئے ہیں، الحمدللہ بسنت بھی آپ نے ہوتے دیکھ لی، اور لہر کے جو کام ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. 45، 50، 60، ایون 75% پہ لہر کے پروجیکٹس جو ہے وہ کھڑے ہیں. لہر مجموعہ ہے جی پروجیکٹس کا، یہ کوئی 100 سے زائد چھوٹے بڑے منصوبے ہیں جنہیں ملا کے لہر کا نام دیا گیا ہے، جس میں حضور داتا گنج بخش کی ایکسپینشن، آپ کے تمام لاہور کے ارد گرد جو گیٹس ہیں، دروازے ہیں تاریخی، ان کی بحالی، فصیل کی بحالی، بدروں کی بحالی، پھر لاہور کے اندر جو حویلیاں ہیں پرانی، ان تمام حویلیوں کی بحالی. لاہور کے اندر 9 ٹریلز، مختلف ٹریلز جو ایک بھاٹی سے لوہاری، موچی، ٹکسالی، کشمیری، زکی، ان گیٹس کو ملاتے ہوئے ان ٹریلز کے اوپر 2254 تاریخی عمارات کی بحالی، ان کی فساد ریہیبلیٹیشن. جس لاہور کا، جسے ہم نے کہتے ہیں سوا ستیہ ناش کیا، بورڈ لگا کے، سائنج لگا کے، اپنی مرضی کے سیوریج بچھا کے، جہاں دل کیا ٹرانسفارمر لگا کے، تو ان 2254 عمارات کی بحالی ان کے اوریجنل شیپ کے اندر الحمدللہ. اس کے بعد لاہور شہر کے اندر تمام وائرنگ جو ہے، الیکٹرک وائرنگ، اس کو انڈر گراؤنڈ کیا جا رہا ہے. ایک بڑا منصوبہ، میرا خیال ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو لاہور کے رہنے والے ہیں درون کے، کہ یہاں کس قدر مشکل ہے چلنے میں، اور وہاں سے آپ سارے ٹرانسفارمرز، ساری لائنز آپ ان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. جتنی سیوریج ہے لاہور شہر کی، اس کو ہم اس کی بحالی کر رہے ہیں، اس کے ریسٹور کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اس کی تاریخی شکل تھی سڑکوں کی، سڑک کے اوپر ہم چھوٹی ٹائل لگا کے سرخ پیمنٹس بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، یہ ہے. اس کے بعد آپ کا قلعہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، یہاں تقریباً کوئی 40-50 سے زائد عرضگاہ یہاں بیٹھے ہیں. اس کے بعد پکچر وال ہمارے پیچھے ہے، 40-50 سے زائد مونومنٹس ہیں اس کے اندر، شیش محل، نولکھا، باقی آپ دیکھیں گے مختلف جگہ. اس قلعے کی ریوائول، اور یہاں ابھی اویس سے میں بات کر رہا تھا، اس کے بیسمنٹ میں انشاءاللہ ستمبر سے اویس شروع ہو رہا، سپٹمبر سے یہاں پہ ہم ٹور گائیڈ شروع کریں گے بیسمنٹ میں، جہاں ایک بڑا آپ کو عجیب قسم کی حیران کن جو ہے وہ جو ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ بیسمنٹس ہیں جی، وہ بیسمنٹس کھولے جا رہے ہیں ٹورسٹ کے لیے. اور اس کو باقاعدہ اس طرح نہیں کھول دیا کہ بس دروازے کھول دیے ہیں، اس کے باقاعدہ ریوائیو کر کے، جس طرح سے پوری دنیا کے ہم نے اس کی رہنمائی لی ہے ایکسپرٹس کی، اور وہاں پہ ٹورسٹ کو لایا جائے گا. تو وہ انشاءاللہ ستمبر سے وہ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کا شالامار باغ، اس کے بعد آپ کا جہانگیر کا مقبرہ، نور جہاں کا مقبرہ، اس کے بعد اکبری سرائے، سلطان کی سرائے. تو یہ تمام ایک بہت بڑا، پھر آپ کا نیلا گنبد، وہاں پھر آپ کا جتنا لاہور کے ارد گرد دروازے ہیں، یہاں ہم 6 جگہوں پہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ
اور انڈر گراؤنڈ پلازا بنا رہے ہیں. سرکولر گارڈن کے ارد گرد جتنی 1836 دکانیں ہیں ان کو ہم بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے ان کو ہٹا دیتے, گرا دیتے, تو میاں نواز شریف صاحب کا ایک خواب تھا, ویژن تھا کہ کسی دکاندار کو اگر ہمیں وہاں سے ہٹانا مقصود بھی ہے تو ہم اس کو کمپنسیشن دیں, اور کمپنسیشن اس کی خوشی کے مطابق دیں. اور آپ نے وٹنس کیا, ہم نے تقریباً 67 کروڑ روپیہ نیلا گنبد کی تاجروں کو دیا, اور ان کے لیے 62 دکانیں اب نیلا گنبد کے نیچے بنا بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم نے پھر نیلا گنبد کے نیچے ہم تقریباً 356 گاڑیوں کی پارکنگ دے رہے ہیں, تقریباً 800 موٹر سائیکلس کی پارکنگ دے رہے ہیں. پھر آپ کے ناصر باغ کے جسے اب ہم گول باغ کہیں گے اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ پارکنگ دے رہے ہیں 256 گاڑیوں کی, تقریباً 600 بائکس کی وہاں پارکنگ ہے. اسی طرح مطلب ایک مجموعہ ہے. اور پھر آپ کی سرکولر روڈ پوری بحال کر رہے ہیں. پھر سرکولر روڈ کے ارد گرد جتنے فساد ہیں آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو اس سائڈ پہ آتے ہیں وہ سارے ان کو ریسٹور کر رہے ہیں. آپ کا لاہور ریلوے اسٹیشن, پھر مصری شاہ, پھر وہ جو 1.8 کلومیٹر کی جو سڑک ہے اس کے بائیں سائڈ پہ ایک موریا پل والی سائڈ پہ اس کو ریسٹور کر رہے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید. تو ایک بڑا مجموعہ. آپ دوستوں سے تعاون صرف یہ چاہیے کہ یہ ہم سب کا شہر ہے. میاں نواز شریف صاحب نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کی طرف قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نومبر 27 ہمارے پاس یہ تمام پروجیکٹس ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, جو آپ کو جگہ جگہ گاڑیوں نے پوری آپ کی سرکولر روڈ, سرکولر ایون گارڈن, دوسری سرکل گارڈن کو بٹ ہم بحال کر رہے ہیں. سرکولر گارڈن کے اندر جتنی آپ کی گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹس ہیں جن میں واسا, لیسکو, 1122, پولیس اسٹیشنز, اسکولز, ہم ان تمام کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا اور ہم ان کے متبادل جگہ دیکھ رہے ہیں. اسٹیشنز کو, جو پولیس اسٹیشنز ہوں گے ان کو ہم پولیس اسٹیشن میں, جو اسکول ہیں ہم ان کے قریبی اسکولز کے اندر ان کو وہاں بھیج رہے ہیں. ان کی واسا کو ہم نے لکھ دیا, لیسکو اپنی انسٹالیشنز یہاں سے لے کے جا رہا ہے. تو سرکولر گارڈن کو ہم لینڈسکیپنگ کریں گے شہر کے چاروں طرف. تو آپ خود اس کو ویژولائز کریں, میں 3D آپ کو بھیجوں گا. ہاں جی, وہ کتنا خوبصورت آپ کا شہر لگے گا انشاءاللہ جب فصیل ہوگی, دروازے ہوں گے, سرکولر گارڈن ہوگا, سرکولر جو آپ کا روڈ ہے اس پہ 6 لین آپ گاڑیاں چلا رہے ہوں گے, کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہوگی, ساری انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں ہوں گی. تو میرا خیال ہے لاہور کی بحالی کی طرف بڑا قدم ہے. آپ دوستوں کا تعاون چاہیے. ابھی جیسے بڑے خوبصورت رکشے میں ہم بیٹھ کر آئے, بڑا اچھا لگتا ہے شاہی. اگر یہ الیکٹرک ہو تو اس سے یہ ہو کہ ظاہر انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائے. پھر یہاں پر جیسے پیرس میں یا لنڈن وغیرہ میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر وہ اسکوٹیز بھی چارجیبل وہ کھڑی کر دیتے ہیں, کسی نے اس پہ رکھ کے جانا ہے, وہ اندر ہی رہیں, مطلب ایک سرٹن ایریا کے اندر رہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ جی بہت اچھا آپ نے سوال, پرٹیننٹ سوال تھا. دس از پارٹ آف پلان. ایون بٹ صاحب ہم یہاں ایک مخصوص حصے میں پرانا جو بگی اور تانگا کا تھا ہم وہ بھی چلا رہے ہیں. آپ کی جو چنگچی رکشے ہیں ہم ان کو, یہ بے ہنگم چنگچی رکشے معذرت کے ساتھ ہم ان کو اس طرح الاؤ نہیں کریں گے. جب شہر کے اوپر آپ اربوں روپیہ خرچیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 گھنٹے آپ کو شہر پہنچنے کے لیے لگ جائیں. ٹورسٹ بہت آئے گا. جی تو ہم نے جو آپ نے جو لندن میں دیکھی ہیں وہ جو آکسفورڈ اسٹریٹ پہ چلتی ہیں, ہم اس طرز کے, اور آپ نے جو الیکٹرک کارٹس کی بات کی ہم وہ بھی لا رہے ہیں, تانگاز بھی لا رہے ہیں. اور یہ جو چنگچی رکشا معذرت کے ساتھ ہمیں اس کو ایک تو لائسنسڈ کرنا پڑے گا, اور ایک اس کے نمبر, بگی اور ٹانگا دونوں, جی دونوں لا رہے ہیں, تانگا بھی لا رہے ہیں, بگی بھی لا رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام وہ چیزیں ان کا ریپلیکا کیا جائے جو آج سے کوئی 100-150 سال پہلے یہاں چل رہے ہیں. وہ ہم خود ہیں. تو بس یہ ہے جی, آپ دوستوں کا تعاون چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے وقت دیا, تو اب ہم ٹور شروع کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی.